السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم ان اذکار کے بارے میں بات کریں گے جن کے کلمات تو بہت تھوڑے لیکن ان کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شیخ ابن سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں، غور و فکر کے بعد میں نے یہ پایا کہ وہ اذکار جن کے زیادہ کرنے کی سفارش کتاب و سنت میں کی گئی ہے کل 6 ہیں۔ یہ اذکار تمہاری طویل جد و جہد میں تمہارے لیے ایک تیز ہتھیار اور کارگر نسخہ ہیں جو کہ غم، درد، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ہیں۔ پہلا ذکر جو انہوں نے بیان کیا وہ ہے درود شریف۔ سارا دن اس کا التزام کرو اور دن کے آخر میں دیکھو گے کہ تم نے کثرت سے درود بھیجا، اور پھر اس کے ثمرات بھی ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ درود پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ چنا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ دوسرا ذکر کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دے اور تمہیں خالی وقت میں استغفر اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ذکر کیا کرتا ہے؟ غموں کو دور کرتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسرا ذکر ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ذکر ان سنتوں میں سے ہے جو لوگوں نے چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہمیں اس کا التزام کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذوابی یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کلمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت سے کہنا ہے اور پابندی سے کہنا ہے۔ الذوا کا مطلب ہے کثرت سے کہنا اور پابندی سے، اور یا ذا الجلال کا مطلب ہے اے جمال، کمال اور عظمت والے، والاکرام کا مطلب ہے اے عطا اور سخاوت والے۔ یہ ذکر دراصل ثنا اور دعا دونوں کو یکجا کرتا ہے۔ سوچو اگر تم دن بھر میں یہ کلمات سینکڑوں بار کہو تو اللہ تعالیٰ تم سے کتنا خوش ہوگا اور تمہاری حاجت جانتے ہوئے تمہیں عطا فرمائے گا۔ چوتھا ذکر جو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر تم اس کلمہ کی کثرت کو اپنا معمول بنا دو تو تم اللہ کے انتظام میں حیرت انگیز لطف و کرم اور نعمت دیکھو گے۔ اتنے خوبصورت کلمات ہیں اور ان کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ پانچواں ذکر جو انہوں نے کیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر غموں کو ختم کرنے والا ہے ہمیشہ کے لیے اور خوشیوں کو لانے والا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جب بھی کوئی شخص تکلیف یا پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اس کلمے کو بھول کیسے سکتا ہے۔ چھٹا ذکر جو انہوں نے بیان کیا وہ ہے تسبیح، تمحید، تکبیر اور تحلیل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اذکار، دعائیں اور رقیہ کی اثر تاثیر جو ہے وہ نفع اور پھل کثرت تکرار، اصرار اور غور و فکر میں۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہم کریں گے اتنی ہی ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں گے، اور جتنا دعا میں الحاح یعنی اصرار ہوگا اتنی ہی قبولیت میں جلدی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور جتنی زیادہ رقیہ کو جتنا زیادہ دہرایا جائے گا اتنا ہی زیادہ شیطانوں کا کلا کما ہوگا اور حسد کا زہر جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ حافظ ابن الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کا عمل موت کے بعد بھی ختم نہ ہو تو وہ علم کو پھیلائے۔ آپ تک جو باتیں پہنچی ان کو اپنی زبان سے پلیز دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو پڑھنے اور دل و دماغ کو حاضر رکھ کر ان کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم سے، ہماری آنے والی نسلوں سے، ہمارے ماں باپ سے، جو لوگ پہلے جا چکے ان سے، اور تمام قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔